अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक ज़ाहिद ज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मेरी जितनी भी अपडेट्स हैं वो दोस्तों तक जो है वो पहुंच सके। आज 3-4 मौज़ूआत हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यौम तकबीर के हवाले से, 28 जो है वो मई के हवाले से। उसमें आज के दिन पाकिस्तान वाहिद जो है इस्लामी दुनिया का और पहले नंबर पे था और 7वें नंबर पे जो है वो आलमी जो है आलमी तौर पे वो एटमी ताकत बना था, एटमी पावर बना था। तो इस हवाले से आज भी हमारे सर फहर से बुलंद है। अब सूरत हाल ये है कि जो उस वक़्त के वज़ीर आज़म थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनको जैसे तैसे भी है उन्होंने धमाके तो हो गए। अब अगर वो क्रेडिट लेने की बात है, कौन क्रेडिट ले रहा है कौन दे रहा है, यहाँ पे ये बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान आर्मी ने एक जो मैसेज जो कमेंट किया है आज, वो ये किया है कि जो भी जितने भी अफराद इस स्टार्ट से लेके अख्ताम तक यानी कि धमाकों तक थे, उन सबको सलाम पेश किया है। तो हमें सियासत से थोड़ा हट के ये भी देखना चाहिए कि एक इस लंबे सफ़र में जहाँ जब से जो है वो एटमी ताकत बनने की तैयारी स्टार्ट हुई, वहाँ से लेके एंड तक जो है हर मरहले में जो भी जितने भी अफराद आए उन सब ने जो है इस प्रोग्राम को जारी रखा। और जैसा कि कुछ अफराद ये भी बताते हैं कि ये 1984 में मुकम्मल हो चुका था। अब 1984 का मुकम्मल हुआ, लेकिन धमाके तो 98 में हुए। तो ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं क्रेडिट, चाहे ज़ोर ज़बरदस्ती या चाहे जैसे भी है, मुश्किल हालात थे, फैसले मुश्किल करने वाले थे, लेकिन उस वक्त फैसला यही हुआ कि धमाके कर दिए जाए, तो किए हुए। तो इसका क्रेडिट जो भी है हर कोई ले सकता है, हम भी ले सकते हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हमें हमें इस बात का क्रेडिट जाता है कि हमारे टैक्स के पैसों से जो है वो पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना है, तो उस टैक्स के पैसों में से कुछ हमारा भी कंट्रीब्यूट होगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जितने भी पाकिस्तानी हैं वो उन सब को क्रेडिट जाता है। अब दूसरी बात आते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। इटली में अपडेट जो है उस हवाले से 70 मौत आज के दिन में हुई हैं और टोटल मौत जो हो चुकी हैं अब तक 33,142 हैं और जो नए मरीज आए हैं 593 हैं। टोटल जो है अब तक आ चुके हैं 2,31,732 और जो सेहतमंद हो चुके हैं आज के दिन में 3,503 हैं और अब तक जो सेहतमंद हुए हैं जितने वो 1,50,604 हैं। तो ये तो थी अपडेट। अब आ जाए नमाज जुम्मा के हवाले से। ब्रेशिया में नमाज जुम्मतुल विदा वो भी अदा नहीं हो सकी, उसके बाद ईद उल फितर भी अदा नहीं हो सकी। हालांकि इटली के उन इलाकों में जहाँ पे पाकिस्तानियों की आबादी कम थी, पाकिस्तानी कम्युनिटी की, वहाँ पे नमाज ईद हुई, पढ़ाई गई। कई जगहों पे जुम्मतुल विदा भी पढ़ाया गया। अब नमाज ईद के बाद जुम्मा आ गया, सुबह जुम्मा है। अब उसमें यह है कि अदारा मनहाजुल कुरान ब्रेशिया ने ऐलान किया है कि हम जो है वो नमाज जुम्मा पढ़ाने जा रहे हैं और उसके साथ साथ एक बैनुल इत्तेहाद मुस्लिमीन ब्रेशिया की जो है वो कमेटी का आला सती इजलास इस वक्त होने जा रहा है, या 9:30 बजे जब तक मेरी वीडियो अपलोड होगी तब स्टार्ट हो गया होगा। अब वहाँ पे फैसला ये करना है उन्होंने, क्योंकि अदारे यानी कि मसाजिद बड़ी हैं, वहाँ पे लोगों की तादाद ज़्यादा नहीं है, तो इस हवाले से अब वो ये फैसला नहीं कर पा रहे कि आया हिफाजती तदाबीर हमारी अवाम उस उन असूलों रहनुमा असूलों पे अमल पैरा होगी या नहीं होगी। ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, ये बड़ा मुश्किल जो है वो फैसला है। अब उस पर देखें क्या करते हैं, फैसला क्या आता है। लेकिन अभी तक जो कन्फर्म है वो अदारा मनहाजुल कुरान, क्योंकि उनके जिम्मेदारान से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी हम नमाज जुम्मा पढ़ाने जा रहे हैं और उसके साथ साथ विया मिलान पे जो मस्जिद है उनका भी जो सुनने में आ रहा है वो भी सुबह नमाज जुम्मा पढ़ाएंगे। अब बाकी जो अदारे हैं बड़े, जिसमें मोहम्मदिया इस्लामिक सेंटर आ जाता है, इस्लामिक सेंटर विया कोर्सिका अलमरूफ अरबी वाली मस्जिद आ जाती है, लमीज़ान वगैरह जितने भी हैं ये अदारे हैं। अब इनका जो है देखे क्या होता है।
کیا ان کا متفقہ فیصلہ ہوتا ہے. لیکن ابھی تک کی جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ ادارہ منہج القرآن اور جو ہے وہ اسلامک سینٹر وی ایم ملان والی، وہاں پہ جو ہے وہ نماز جمعہ کی ادائیگی ہوگی. اب جو فیصلہ آئے گا بین الاتحاد مسلمین بریشیا والوں کا، اب وہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے. فی الوقت جو ہے وہ ان دو مساجد میں جو ہے وہ نماز جمعہ پڑھایا جائے گا. اب اس میں یہ بھی ہے اب کوانٹٹی کتنی ہوگی، ایک نماز جمعہ میں کتنے لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھ سکیں گے، اس میں کیا جائے نماز ساتھ لے کے آنے پڑیں گے. یہ جو ہے ذمہ داروں نے کہا کہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اگر کسی طریقے سے نمازیوں تک یہ میسج پہنچ جائے کہ جو ہے وہ جائے نماز ساتھ لے آئیں، گلوز پہن کے آئیں، ماسک پہن کے آئیں، تو یہ بڑا جو ہے وہ فروٹفل ہوگا نماز جمعہ ادا کرنے والوں کے لیے، کیونکہ 30 سے 50 افراد کا جو ہے ایک وقت میں نماز جمعہ کی ادائیگی کروائی جائے گی. اب جو ایک اور ایشو ہے، اب جیسے ہی سب سے متاثرین جب اس وقت کرونا وائرس سے کاروباری طور پہ ہوئے وہ حجام ہیں، ہیئر ڈریسرز ہیں. تو ان سے ان کی ایک اپڈیٹ میں آپ کو دیتا چلوں کہ چونکہ جیسے ہی کرونا وائرس کا لاک ڈاؤن کا اختتام ہوا تو یہ 2 جون کو جو ہے وہ کھلنے تھے، لیکن گورنمنٹ آف اٹلی نے جہاں پہ سارے شاپس کھول دی، وہاں پہ حجام ہیئر ڈریسرز والوں کو بھی جو ہے انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ کھول لیں، لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ. اپوائنٹمنٹ پہ جو ہے وہ جو ہے وہ کٹنگ کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو اپوائنٹمنٹ لے کے آئیں. اور اس حوالے سے کافی تشویش کی لہر دوڑی ہوئی ہے حجام ہیئر ڈریسرز کے ایوانوں میں کیونکہ ایوان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ ان کا بھی کٹ ہوتا ہے، ان کو وہ بھی ایک اپنا دماغی طور پہ جو ہے وہ اپنی سوچ رکھتے ہیں. تو میں کچھ ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کسی کا جو ہے وہ عزت مجروح ہو، کسی کی کوئی ایسی بات ہو. لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو اٹلی میں سب سے زیادہ منافع بخش جو ہے وہ کاروبار جو ہے وہ ہیئر ڈریسرز کا ہے اور بیوٹی سلون کا ہے. تو اس حوالے سے گزشتہ دنوں ایک میٹنگ بھی ہوئی، کہہ لے گیٹ ٹوگیدر کہہ لیں ہم، وہ ہوئی، اور جو بریشیا حلقہ بریشیا کے جتنے مین حجام تھے یا ہیئر ڈریسرز کی شاپس والے مالکان تھے ان کا کٹ ہوا ہے. اور ان کا کٹ ہوا ہے، اس میں بڑی تفصیل سے 2-3 گھنٹے ان کی جو ہے وہ میٹنگ جاری رہی، اور اس میں اپنی اپنی پریشانی کا جو ہے وہ اظہار بھی کیا گیا. اب جو میرے تک اطلاعات پہنچی ہیں وہ ہے کہ ایک تو پہلے کی طرح سسٹم نہیں رہا، اپوائنٹمنٹ پہ لوگوں نے آنا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر 3-4 لوگ آ گئے ہیں تو اگر ایک کے اوپر 15 منٹ لگتے ہیں تو ساتھ ہی دوسرا جو ہے وہ فارغ ہو کے دوسرے کو بٹھا دیتے تھے. اب جو ہے ایک اپوائنٹمنٹ اگر منیمم ٹائم آدھے گھنٹے کا دینا پڑتا ہے، اور اگر افراد جو ہے وہ کٹنگ کے لیے آ بھی جائیں تو ان کو باہر قطار میں جو ہے وہ لگنا پڑتا ہے. اور قطار میں آپ کو پتہ ہے جیسے ہی جہاں پہ ہجوم اکٹھا ہوتا ہے وہاں پہ پولیس جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے، اور کنٹرول جب ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے جرمانہ ہوتا ہے. اسی مد میں ایک رش کی مد میں ایک سینٹر بریشیا میں ایک حجام ایک ہیئر ڈریسرز کی شاپ جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے بند ہو گئی ہے. تو اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر دن میں 10 بندے ایک حجام ایک ہیئر ڈریسر جو ہے وہ اس کی کٹنگ کرتا ہے تو ان کے جو مالکان ہیں ان کی پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے وہی اخراجات جو ہے وہ پے کرنے ہیں، وہی جو ہے وہ کرائے دینے ہیں، وہی بجلی کے بل دینے ہیں. تو اس حوالے سے کافی وہ پریشان ہے. تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جناب اب جو کٹنگ کی قیمت ہے وہ بڑھا دی جائے. یہ بڑا بم گرایا ہے جو ہے حجام سینٹرز والوں نے، ہیئر ڈریسرز والوں نے،
کیونکہ وہ اپنی جگہ پہ وہ بھی ٹھیک ہیں کہ اگر ہم پہلے دن میں 20 یا 50 افراد کی کٹنگ کرتے تھے، تو اب جو ہے کیونکہ سسٹم ہی اپوائنٹمنٹ میں ہو گیا ہے، اور جو ہے وہ ایک ایسٹیمیٹڈ ٹائم لگایا ہے، تو آدھے گھنٹے کا ٹائم دینا پڑتا ہے ایک کو ایز اے اپوائنٹمنٹ. تو اس میں اگر دن میں 10 افراد کے بال کاٹے 50 کی جگہ، تو نہ تو اخراجات پورے ہو رہے ہیں اور نہ ہی اس قسم کا سلسلہ جو ہے وہ بن رہا ہے. تو یہ ایک بریشیا کے عوام کے لیے تھوڑی سی بات ٹینشن والی ہے کہ اب ہیئر ڈریسرز والوں نے جو ہے وہ قیمتیں بڑھا دی ہیں کٹنگ کی. تو اب جب بھی آپ جائیں گے، ہاں یہ ہے کہ مجھے اس بات کا جو ہے وہ کنفرم ہے کہ کتنی بڑائی ہے، لیکن میں یہ شیئر آپ سے نہیں کروں گا. جب آپ خود حجام کے پاس ہیئر ڈریسرز کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو خود جو ہے وہ بتا دے گا، کیونکہ میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں، کٹنگ کی بڑھ گئی ہیں، شیو کی بڑھ گئی ہیں، اور یہ ساری قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اس میں وہ بھی پریشان ہیں، اور عوام اب جائے گی تو عوام کو پتہ چلے گا کہ کیا بھاؤ بکتی ہے. ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.